بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی انسان کو کوئی کسی قسم کا کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے، جو یہ بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ جو ہے، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، اس دو آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے تو صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا تو میرے نبی جبریل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے، آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ تو اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا، قرآن کی یہ 2 آیات تھیں۔ اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں، ایک نماز کا تحفہ، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ، اور ایک قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا آپ کے پیچھے گھوم رہی ہے جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اور اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ ایک دفعہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیات مبارکہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلیل ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، علماء کرام کی روشنی سے ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، تو یہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر خدا کی قسم دعا مانگنا ہے۔ رحمت کا یہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر اتنے راز چھپے ہیں، جو ان 2 آیات کو جانتا ہے اور اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور ہم نے سونے سے پہلے اس کا معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیاتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ تو محترم ناظرین، اس کو لازمی پڑھا کرو۔ کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہوگا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کے اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو، میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ اور ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں، لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔